تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ نماز خود ذکر ہے اور ذکر ہی کے لیے مشروع ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، اور ہر عبادت کی روح ذکر ہی ہے۔ ہر حالت میں ذکر کرتے رہنا چاہیے، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے ہر حالت میں ذکر کرنا چاہیے۔ جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لوگ کسی جگہ بیٹھے، انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ پھر آخر میں فرمایا، بے شک نماز مومنین پر فرض ہے جس کے اوقات مقرر ہیں، سفر میں، حضر میں، امن میں، خوف میں، مرض میں، صحت میں، ہر حال میں قواعد شریعہ کے مطابق نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔